وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم فرائض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رجب یعنی رجب المرجب کا مہینہ نصیب عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند دیکھنے کی اہتمام کیا کرتے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ بہرحال ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک چیز بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو ایسی فضیلت عطا فرمایا ہے جو بعض مہینوں کو نہیں عطا فرمایا۔ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو نحوست والا دن ہے، نہ کوئی منٹ ایسا ہے جو نحوست والا منٹ ہے، نہ کوئی رات نحوست والی رات ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بلکہ اس میں نحوست کو نہیں رکھا ہے۔ ہاں، جس طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن افضل ہے، اسی طرح پورے سال میں 4 مہینے کیا ہے؟ افضل ہے، حرمت والا ہے۔ ان مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ آتا ہے رجب المرجب کا، اور 3 مہینے ایک ساتھ آتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب نہیں بلکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ایک کے شریعت میں ان مہینوں کے ادب و احترام تھے، حتیٰ کہ اگر عربوں میں جنگ ہوتا اور ان کو معلوم ہوتا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے تو وہ کیا فرماتے؟ نہیں، یہ حرمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں جنگ نہیں لڑیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رجب کے مہینے کے اندر میں سنتوں کا اہتمام کیا، باقی دنوں سے زیادہ کیا ہے؟ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا۔ جس طرح ایک انسان رمضان المبارک کے اندر میں ایک فرض نماز کو ادا کرتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک انسان نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فرض کے برابر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جب انسان رجب کے چاند دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کیا کرے؟ بولو ذرا۔ بلکہ ایک مہینہ نہیں، ہر مہینے کے جب تم نئے چاند کو دیکھو تو دعا پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہی دعا ہے نا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ رب العزت میرے ایمان کو سلامت رکھ اس مہینے کے اندر اس چاند کی وجہ سے، کیا فرمایا؟ اور اس مہینے کے اندر برکتیں عطا فرما، اور کیا فرمایا؟ بلکہ تمام جہاں کے لیے کیا فرما؟ برکتیں عطا فرما۔ والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارے کر کے فرماتے ہیں ربی وربک اللہ، کہ میرا رب اور تمہارا رب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کیا فرمایا؟ ربی وربک اللہ، اے چاند تمہارا رب اور میرا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو پیغام کے ذریعے سے کہا کہ پورے دنیا کو بتا دو یہ چاند بھی کس کے اشارے میں چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے۔ جب چاند کو اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی کرتا ہے تو بادلوں کے ذریعے سے کرتا ہے کیا نہیں؟ اب چاند دنیا کے اندر ہے کہ نہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اس کو پردہ پوشی کیا ہے، اور وہ اپنے مرضی سے نہیں نکلتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کو حکم فرماتا ہے وہ تبھی نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو، چاند دیکھنے کے اہتمام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جب ظاہر ہوتا ہے تو برکتیں لے کر ظاہر ہوتا ہے۔ جب ایک نیا چاند کی شروعات ہوتی ہے تو وہ برکتیں لے کر شروعات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رجب المرجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایک دعائیں پڑھا کرتا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے، کیا بولو؟ اے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے رجب کے اور شعبان کے مہینے کے اندر میں کیا عطا فرما؟ برکتیں نازل فرما، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرما۔ مثال کے طور پر یہ دعا کیوں مانگنے کا اہتمام کرتے کہ اللہ رب العزت میں رمضان جیسی پاکیزہ مقدس مہینے کے نزدیک آ رہا ہوں، کیا آ رہا ہوں؟ نزدیک آ رہا ہوں، تو میری زندگی میں برکتیں عطا فرما، اور شعبان کے مہینہ مجھے نصیب عطا فرما، اور رمضان المبارک بھی نصیب عطا فرما، کیونکہ وہ مہینہ بہت عظمت اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے 2023 ختم ہو چکا ہے کیا نہیں؟ اب انسان قیامت تک اگر بیٹھ کر اس کی انتظار کریں گے 2023 آ سکتا ہے؟ بولو ذرا، آ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ 2023 کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا، لیکن وہ زندگی دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی پڑھو کہ تم اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ اے اللہ رب العزت میری زندگی کا ایک زندگی جو ہمیں ملا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر میں اتنے لمحات کو گزار چکا ہوں، اور گزار کر میں رجب کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، تو اے اللہ رب العزت میرے لیے شعبان کے مہینوں کو کیا کر دے؟ برکت والا بنا دے۔ رجب کے بھی مہینے کو کیا کر دے؟ برکت والا مہینہ بنا دے، اور مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند بن جاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم رجب کے مہینے کے اندر میں داخل ہوتے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مہینہ نصیب عطا فرماتا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے حضرات تھے اور حاضرین تھے
جو اس دنیا سے چلے گئے یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو گئے سال اس رجب المرجب میں تھے، اب نہیں گئے؟ ہم میں سے کتنے نوجوان تھے جو رجب المرجب کے پہلے مہینے کے اندر تھا، اب نہیں گئے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں اس بات کو کہا کہ اے اللہ رب العزت رجب المرجب اور شعبان کے مہینے کو میرے لیے کیا کر، برکت والا بنا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان اس مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بعض اوقات میں ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، ایک سنت کو اپناتے ہیں تو ایک سنت ہی کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان رجب المرجب کے اندر میں ایک سنت کی پابند کرتا ہے تو اس سے زیادہ اجر اور نیکی ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک اگر انسان سو رہا ہے کیا نہیں؟ نیند تو آتی ہے نا سب کو؟ نہیں آتی؟ تو دعائیں پڑھ لو بھائی، بہتر ہے۔ دعا کیا ہے اس کی؟ اللہم بسمک اموت واحیا، ہے نا؟ یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں آپ کے نام پر مرتا ہوں اور آپ کے ہی نام پر جیتا ہوں، ہے کیا نہیں؟ ایک سنت ہے یہ بھی۔ سونے سے پہلے کیا کر لو؟ ایک دعائیں پڑھ لو۔ لیکن اس چیز کا اہتمام ہمارے اندر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم چاند کو دیکھو تو کیا کرو؟ دعائیں پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ کہ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ ہی سے مانگتا ہے نا، ہے کیا نہیں؟ انسان پھر کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا انسان سوتے بیٹھے اٹھتے جاگتے ہر لمحے کے اندر اس بات کا فکر کرنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام۔ کیا بولو؟ سنتوں کا اہتمام۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ایک انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے اس پر بھی اجر و ثواب ہے، جبکہ مسجد میں آنا کتنا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن نکلنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ کب؟ جب وہ دعا پڑھے، جب وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، جب وہ سنت کے مطابق نکلے، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب کا چیز ہے۔ ایک اگر انسان بیت الخلاء اپنے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جائے، اس پہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، ایک ادنا سا کام ہے کیا نہیں؟ ہر ایک انسان دن میں ضرور ضرور حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے نہیں جاتے بھائی؟ جاتے نا؟ نہیں جاتے؟ ہر ایک انسان کو اپنی حاجت سے فارغ ہونا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم جاؤ لیکن اس سے پہلے کیا کر لو؟ دعا پڑھ لو۔ دعا کیا ہے؟ بولو ذرا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث۔ اس الفاظ کو یاد رکھو۔ کیوں؟ آج انسان شکایت کرتا ہے نا کہ مجھے نظر لگ گیا، فلاں چیز ہو گیا، بولتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم بغیر دعا پڑھے داخل ہوتے ہو یا حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہو تو اس جگہ پر کون رہتا ہے؟ خبیث رہتے ہیں، جنات و شیاطین رہتا ہے۔ جب تم اللہ کے نام لے کر داخل ہوتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ رب العزت مرد ہو یا عورت، جنات ہو یا خبائث ہو، مجھے اس سے کیا کر؟ حفاظت عطا فرما، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ انسان آج اس چیز کی تکلیف کی وجہ سے جب ان پر کوئی چیز سوار ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر عمل کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ لیکن تم صرف سنتوں کے اندر عمل کرو، کیا کرو؟ سنتوں کے اندر عمل کرو، تو وہ خبائث بھی تمہارے اندر
داخل نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنا مختصر سا عمل ہے اور کتنا مختصر سی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس پر بھی کیا ہے؟ اجر و ثواب۔ تم پیخانہ کیے، پیشاب کیے تو فرمایا وہ تمہارے لیے کیا تھا؟ بیکار تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیا کہ نہیں دیا؟ یہ سب چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہے بولو؟ ان سب دعاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان عمل پر لاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب انسان فرض کو ادا کرتا ہے، صحیح سے ادا کرتا ہے، کہتے ہیں نا آج ہم سب نا امید جلدی ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہمارا ایک رواج ہے، ہمارا ایک دستور ہے کہ وہ چیز فوراً داخل ہو جائے، ہے کیا نہیں؟ اللہ سے چلو مانگا، اے اللہ رب العزت مجھے شفا دو، تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً مل جائے، یہی چاہتے ہیں نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اصرار کو دیکھتا ہے، اس بندے کی گرانے کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عطا پسند آتا ہے، کیا بولو؟ انسان اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ مجھے شفا یاب کر دے، میری یہ پریشانی ہے دور کر دے، ہے کیا نہیں؟ تو بندے کیا چاہتا ہے؟ چلو اب تو مانگا، فوراً قبول ہو جانا۔ کیا ہو جانا سب؟ قبول ہوتا ہے۔ دیری ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ کمی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے میں کمی نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ عاجزی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ عاجزی نہیں ہے، قلب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اسی لیے ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی نہیں ہوتا، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتا۔ انسان جب کوئی چیز طلب کے ساتھ مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، وہ انسان کسی انسان ہی سے کیوں نہ مانگتا ہے، وہ بھی ضرور دے دیتا ہے۔ انسان بڑے فخر کے ساتھ مانگے تو انسان دے گا، بولو ذرا۔ ایک انسان کسی سے قرض مانگے، اگر عاجزی کے ساتھ مانگتا دیتا کہ نہیں دیتا؟ لیکن انسان فخر کے ساتھ کہ نہیں میں قرض ہونا دیتا ہے، بولو ذرا۔ اسی طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم عاجزی کے ساتھ مانگو، کس سے مانگو؟ ندامت کے ساتھ مانگو، بے قراری کے ساتھ مانگو، گر گرا کر مانگو، سجدے میں سر جھکا کر مانگو اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ ادعونی استجب لکم، میں دینے والا ہوں، میرے خزانہ کیا ہے؟ لا محدود خزانہ ہے۔ کیا ہے؟ میرے خزانے میں کسی چیز کا کمی نہیں ہے۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتا ہے لیکن میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ انسان مانگتے نہیں، انسان کیا ہے؟ اگر مانگتے بھی تو اس طرح ہاتھ پھیلاتے، ہوا تو اس طرح ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاؤ تو صحیح سے پھیلاؤ، سینے کے سامنے ہاتھ کو رکھو، کہاں رکھو؟ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ یہاں سے نکالو، یہاں سے تو نکلتے ہیں، ایمان کہاں رہتا ہے؟ زبان میں یا دل پر رہتا ہے؟ بولو ذرا، ایمان کہاں ہے؟ انسان کے دل میں ہے۔ انسان اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانے کے بعد تب جا کر وہ ایمان والا ہوتا ہے کیا نہیں؟ تو انسان جب بھی کبھی دعا مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھائے تو اپنے ہاتھ کو سینے کے قریب رکھے۔ کہاں بولو؟ کہاں رکھے؟ سینے کے قریب رکھے اور عاجزی کے ساتھ مانگے، ندامت کے ساتھ مانگے، اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایک سال کے اندر میں 5 راتوں کو ایسے رکھا ہے جس میں ہماری دعا قبول ہونے کی گارنٹی کیا ہے؟ لیکن ندامت کے ساتھ ہو۔ کیا ہو؟ ندامت، عاجزی کے ساتھ ہو، اپنے قلب کو دعاؤں کی طرف رکھے۔ وہ رات پہلا فرمایا جمعرات کی رات۔ کون سی رات؟ یہ جمعہ کا دن ہے نا، رات گزر گئی،
کون سا بولو؟ اب جو رات شروع ہوا تو وہ ہفتے کی رات ہو جاتا ہے. تو جمعرات کی رات وہ رات ہے جو پورے ہفتے کی کارگزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کرتا ہے. کیا کرتے؟ آپ نے پورے ہفتے کے اندر میں کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا گناہ کیا، کتنا نیک عمل کیا، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیے، کتنا وقت کو تم نے ضائع کیا، ہر ایک چیز کو فرشتے لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جب اسی وقت اللہ سے بندہ مانگے، اے اللہ رب العزت میری پورے ہفتے کیا ہوا؟ بیکار گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا، ناشکری میں گزر گیا. کیا بولو؟ ناشکری میں گزر گیا، تجھے منانے میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا میرا، آپ کے حکم کے مطابق پورے ہفتے کو میں نے گزار دیا. اے اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کر کے اور ایک ہفتے کی مجھے مہلت دو. کیا کرو؟ اللہ سے مانگو تو ضرور ضرور اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا. ایک تو یہ رات کون سی ہوئی؟ جمعرات کی رات. اور ایک آتا ہے 15 شعبان کی رات. کون سا بولو؟ شب بارات کی رات. کون سا رات بولو ذرا؟ شب بارات کی رات. اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، بلکہ تمام امت کو ہدایت عطا فرما. وہ رات اتنی بڑی فضیلت والے رات میں ہماری اس رات کہاں گزرتی ہے؟ چائے پینے میں گزرتی ہے یا تو باہر گھومنے میں گزرتی ہے کیا نہیں؟ اور ہمارے نوجوان کی اور جوانوں کی رات کہاں گزرتی ہے؟ پورا گلیوں میں اور شہر میں رہنے والوں کی روڈوں کے اندر گزرتی ہے. اللہ اکبر. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں دینے والا ہوں اور فوراً قبول کرنے والا ہوں. چاہے تم مجھ سے بھلا مانگو یا کوئی اور چیز مانگو، میں دینے والا ہوں. اس رات کو بھی انسان کیا کرتے ہیں؟ غفلت میں گزارتے ہیں. کتنی راتیں ہوئی؟ 2 راتیں ہے کیا نہیں؟ بہرحال وہ رات بھی آنے والی ہے کیا نہیں؟ چند دنوں کے اندر اللہ سے دعا کرے وہ رات ہم سب کو نصیب عطا فرما. انسان کی تو بھروسہ نہیں ہے نا، ہے کیا نہیں؟ لیکن اللہ سے دعا تو کرو، اے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بلکہ تمام کو کیا کرے؟ 15 شعبان کی رات نصیب عطا فرما دے. اور ایک رات آتی ہے عید الفطر کی رات. کون سا بولو؟ آخری روزہ، آخری رات سب آتی عید ہے کیا نہیں؟ تو فرمایا اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جو چیز مانگتا ہے، کیا بولو؟ کون سی رات بولو ذرا؟ عید الفطر کی رات. وہ بھی عنقریب ہی ہے کیا نہیں؟ عنقریب ہے نا. رمضان آئیں گے، انسان کہتا ہے یوں ہی لمحہ گزرتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا. جس طرح فرماتے ہیں گیا وقت پھر ہار ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں عید الفطر کی رات جب انسان اللہ سے جو مانگتا قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس کا وجہ بھی ہے نا. انسان پورے رمضان مبارک روزہ رکھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، افطاری کا اہتمام کرتا ہے. انسان کھائے تو بھی رمضان کے اندر میں وہ بھی کیا ہے؟ عبادت. کب کھانا؟ سو دوپہر کو نہیں ہے کہ نہیں؟ رمضان میں کب کھانا کھانا؟ سو دوپہر میں نہیں، سحری کھانا، افطاری کرنا. تو فرمایا اس دوران اگر انسان سحری کھائے تو وہ بھی عبادت، انسان افطاری کرے وہ بھی عبادت، ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا دے وہ بھی عبادت. تو فرمایا وہ پورا مہینہ اس میں پھر تراویح کی نماز آتی. الحمدللہ ہمارے 2 صفحے نمازی رہتے نہیں رمضان کے اندر. ہر ایک ایمان والا ضرور تراویح کی نماز میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو فرمایا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پورے مہینہ اس طرح گزارنے کے بعد آخری رات میں ہم کیا کرتے؟ اللہ سے مانگنے کی بجائے کپڑے خریدنے جاتے ہے نا. شہر والے کیا کرتے؟ ہونا کر کے آخری رات میں کپڑے خریدتے. لیکن ہونا تو کیا تھا؟ اس رات کو اللہ سے مانگنا تھا. ہونا کیا تھا؟ اللہ کے سامنے گر گرا کر اللہ رب العزت میری عبادت کو قبول کر لے. میں نے 1 مہینہ روزہ رکھا، شاید غلطی ہوں گی، ہمارے روزے کے اندر کمی ہوگا، ہمارے تراویح کی نماز کے اندر کوتاہیاں ہوں گی. وہ چیز کو مانگنے کی بجائے، قبول کرانے کی بجائے ہم سب کیا کرتے ہیں؟ غفلت میں خوشی کے مارے ہم کیا کرتے ہیں؟
اس رات میں کپڑے خریدنا، بعض اوقات انسان مہندی لگانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کو مانگنے کی بجائے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایک رات ہے عید الاضحیٰ کی رات، کون سا رات بولو؟ عید الاضحیٰ کا تو قربانی کی دن، اس سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کا دن اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اس رات میں اللہ سے انسان جو مانگتا ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قبول عطا فرماتا ہے۔ اور 5واں جو رات ہے فرمایا رجب المرجب کا پہلی تاریخ کا رات تھا۔ کیا تھا وہ؟ بولو ذرا، ہم نہ یاد بھی نہیں ہوں گے وہ رجب کا مہینہ کی پہلی تاریخ بھی یاد نہیں ہوگا، گزر گئے نا، ہے کیا نہیں؟ وہ رات بھی گزر گئی، وقت بھی گزر گیا، لیکن ہمیں کچھ نہ پائے، نہ کچھ کمائے نہ کچھ پائے۔ فرمایا یہ 5 راتیں ایسی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ فرمایا اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے والے بنو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کیا بن جائیں گے؟ مثال کے طور پر ہم جب کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لے تو کیا بن جاتا ہے؟ بولو ذرا، اللہ کی قسم ایک منٹ بھی نہیں لگتا دعا پڑھنے میں، لگتا ہے؟ بولو ذرا۔ جس خدا نے ہمیں کھانے کی طاقت دیا، پینے کی طاقت دی، اس کے ہی نام لے کر ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ایک بات یاد دلاتا، جب انسان بغیر دعا پڑھے کھانا کھاتا ہے نا تو اس کھانے کے اندر ان کے پاس شیطان بیٹھ کر بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ لیکن کھانے کا طریقہ اس کا غلط ہوتا ہے، وہی کھانا کھاتے ہیں پھر وہ اگل کر کے اسی کی پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، کوئی ایسا کھانا کھانا پسند کرے گا اگلا ہوا کھانا؟ ہاں بولو ذرا۔ جب انسان دعائیں نہیں پڑھتا تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ اس پر شامل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان آخر میں دعا نہیں پڑھتا، کون سا دعا بھائی؟ آخر میں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، اے اللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں؟ آگے کیا فرماتا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ وسقانا کے معنی کیا آتا ہے؟ اے اللہ آپ ہی نے کھلایا، میری طاقت نہیں تھا کہ میں کھا سکتا ہوں، ہے کیا نہیں؟ وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سقانا کے معنی آتا ہے پینے کی، کس کے بولو؟ پینے کی۔ کہاں میری طاقت میں پانی کو اٹھا کر پی سکتا ہوں، ہے کیا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر ایسے بھی آدمی ہیں جو بے سہارا ہے، جا کر دیکھو، کیا بولو؟ بے سہارے کے مطلب وہ ایک گھونٹ پانی پی نہیں سکتا، پلانے کے لیے بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے اتنا طاقت تو دیا کہ نہیں دیا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، ہر ایک چیز ہمارے اندر ہضم ہو رہا ہے کیا نہیں؟ بعض اوقات انسان ایسے چیز نہیں کھا سکتا جو ان کے لیے بیماری پیدا کر دے، کیا بولو؟ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ انسان اپنے مرضی سے نہیں کھاتا۔ بعض اوقات اگر ڈاکٹر آپ کو منع کر دے فلاں چیز نہیں کھانا تو آپ کھائیں گے؟ کھائیں گے؟ بولو ذرا۔ بعض اوقات ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ آپ پورے زندگی میں کبھی بھی پانی بغیر گرم کیے ہوئے نہیں پینا، تو آپ پیئیں گے؟ یہ اللہ کا شکر ہے نا کہ ہم ٹھنڈا پانی پیے کبھی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتا، جو من میں آئے کھا لے کبھی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ کہ اللہ رب العزت آپ نے کھلایا پلایا، اس کے باوجود آپ نے صحیح سلامت رکھا، یہ تیرا کیا ہے؟ شکر ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو مردے کی مانند داخل ہو جاتا ہے، کیا بولو؟ مردے کی مانند۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صحیح سلامت اس کو جگاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح سلامت اٹھاتے ہیں۔ دعا کیا ہے اس کے بعد؟ بولو ذرا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے مجھے مار کر پھر زندہ
زندہ کیا. کیا کیا بولو؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. پھر ہم کو آپ کے پاس ایک نہ ایک دن کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے. کیا ہے بولو؟ اور ہم کو آپ کو ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ پھر لوٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کے شکر مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت سلاتے ہیں. بعض اوقات بہت سارے آدمی کو نیند نہیں آتا. یہ بھی کیا ہے؟ نیند آنا بھی کیا ہے بولو ذرا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات انسان ماترے دوائی کھاتے تب جا کر تب بھی ان کو نیند نہیں آتا. سکون والا نیند نہیں آتا. الحمدللہ سکون کے ساتھ سوتے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو کیا کرتا ہے؟ صحیح سلامت رکھتا نہیں رکھتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سوتے صحیح سلامت لیکن جاگتے صحیح سلامت نہیں ہے. کیا نہیں؟ تو سلاتے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، جگاتے بھی اپنے ہی فضل و کرم سے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے قریب آؤ. کس کے قریب؟ اللہ کے قریب آؤ. اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ. اس کو لانے کے لیے کیا ہے؟ جان و مال لگانا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں جان و مال لگانا ضروری ہے. ان قریب ایک چیز آنے والی ہے، اجتماع ہے. کیا نہیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام، بزرگان دین، بڑے اللہ والے، تہجد گزار آدمی جو اپنی زندگی صرف نماز اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے آدمی آ کر ہمارے لیے دعا کریں گے. یہ پورے ضلع والوں کے لیے دعا کریں گے، ہر ایک انسان کے لیے دعا کریں گے. اور اس دعا کے اندر آمین ہمارے جیسے آدمی کہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ ان علماء کرام کی دعا کے اندر ہمارے آمین کہنا بھی کیا ہے؟ بولو ذرا. اور بعض اوقات دوسرا آدمی کا آمین ہمارے لیے قبول ہوں گے. وقت لگانے کی ضرورت صرف 2 دن کی. کتنے بولو؟ 8 اور 9 تاریخ فروری کے اندر جانا ہے. وقت لگانا ہے. کیا انسان سارا زندگی ایسے گزار دی ہے، کیا بولو، غفلت کے اندر میں. ہر ایک انسان کی زندگی کیا ہو ہے؟ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. انسان بولتے ہیں نا ہمارے سال گرا ہے. اللہ اکبر، ہمارے سال کی ایک زندگی کیا ہو چکے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں. ہم کس کے قریب جا رہے ہیں؟ خبر کے قریب. ایک ایسا گھر کے قریب جا رہے ہیں جو گھر بے قصوں کا سہارا ہے. کیا ہے؟ ایسا گھر جہاں میں کوئی آپ کے ساتھ آنے والے نہیں. ہم اس گھر کے قریب جا رہے ہیں جس گھر کے روشنائی ہی نماز ہے. ہم ایسے گھر کے قریب جا رہے ہیں جس گھر کے اندر کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتا. انسان چیخیں پکاریں گے لیکن پھر بھی اس کا چیخیں کوئی سن نہیں سکتا. انسان پھر بھی خوش ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے؟ دن بدن بڑے ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، اپنے زندگی کو کیا کریں؟ ختم کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو کیا کرو؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر لاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. تب جا کر ہماری زندگی کیا ہے؟ کامیاب زندگی ہے. تب جا کر ہماری دنیا بھی بنیں گے اور آخرت بھی سنوریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.